السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے میرے عزیزوں ہی میں سے۔ سوال یہ ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں جوانی میں فرسٹ کلاس ڈریس اپ ہوتے ہیں، کلین شیو ہوتے ہیں، دنیاوی مشغلوں میں مصروف ہوتے ہیں، ہر قسم کا الٹا سیدھا کام عیاشی کرتے ہیں، دین کا بالکل نہیں ان کو پتہ ہوتا، نہ دین پڑھتے ہیں۔ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کا سب کچھ بدلنا شروع ہو جاتا، زیادہ لوگ بدل دیتے ہیں، مطلب داڑھی رکھ لیتے ہیں، شکل صورت اپیرنس جو ہوتی ہے، پینٹ اتار دیتے ہیں، سوٹ اتار دیتے ہیں، اور دین کے بارے میں سچی جھوٹی باتیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں یا سیکھنی شروع کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو تلقین بھی شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو بتانا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ ہم جی بہت بڑے نیک لوگ اور ہم بہت مطلب یہ ہیں وہ ہیں۔ یہ سوال تھا، تو یہ کیوں کرتے ہیں، یہ جوانی میں کیوں نہیں؟ بھئی بات یہ ہے کہ میرا تو حلیہ، میری داڑھی، میری حرکات و سکنات ساری وہی ہیں جو میری جوانی میں تھی۔ میں نے میڈیکل کالج کے سیکنڈ ایئر میں اپنے داڑھی بھی رکھ لی تھی، اور میرا لباس اس وقت بھی ویسٹرن بھی میں پہنتا تھا، پینٹ کوٹ اب بھی پہنتا ہوں، شلوار بھی پہنتا تھا اب بھی پہنتا ہوں، داڑھی میری اس وقت بھی تھی اب بھی ہے۔ ہاں، دین کی سمجھ مجھے اب زیادہ ہے، جب سے میں نے اسلامک یونیورسٹی سے میں نے تعلیم لی ہے دین کی، تو یہ تو اپنی میں بات کر رہا ہوں۔ اب جو سوال پوچھا گیا ہے یہ واقعی صحیح ہے۔ مثلا میں نے اپنے کلاس فیلوز میں کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو جن کی داڑھی نہیں ہوتی تھی وہ داڑھی رکھ لی ہے، کئیوں کی تو بڑی لمبی لمبی داڑھی ہے، حالانکہ داڑھی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی داڑھی تھی، جو پہلے انبیاء تھے ان کی بھی داڑھی تھی سب کی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار تھے، ابو جہل شبو جہل، سب کی داڑیاں تھیں، کفار کی بھی داڑیاں ہوتی تھیں، مسلمانوں کی بھی داڑیاں تھیں، تو داڑھی کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ چونکہ دین کو پڑھتے نہیں ہیں، تو جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے نا تو پھر اس کے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کو بیماریاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، فلان ٹمکان، یہ وہ، اب اس کی موبلٹی کم ہوتی جاتی ہے، تو اب وہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے اللہ سے، جو جوانی میں نہیں ڈرتا، اب وہ ڈر کے وہ کام شروع کرتا ہے، یعنی نمازیں پڑھنی شروع کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ تو ریگولر مسجد کے وہ بن جاتے ہیں، ساتھی بن جاتے ہیں، مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو گناہ وہ جوانی میں کرتے تھے یا جس طرح بھی ہوتا تھا وہ اب چھوڑ دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو سچ ہے۔ اب اس کی میں کلاسیکل اگزامپل آپ کو دوں گا، اشفاق احمد صاحب، آپ سب جانتے ہیں اشفاق احمد اور بانو قدسیہ، اس کپل کو میرے یہ کپل کافی قریب رہا ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے ایک رہائش بنائی، ادبستان ہے، سرائے ادبستان، اس طرح کا کوئی نام تھا ماڈل ٹاؤن میں، تو ہم بھی اس وقت وہیں رہتے تھے۔ تو ان کے گھر میں، یہ پہلے پتہ نہیں کہاں رہتے تھے، لیکن ہمارا تعارف ہوا جب یہ ماڈل ٹاؤن میں آ گئے، اور انہوں نے مکان بنا لیا بڑا اچھا ادبستان، سرائے ادبستان۔ اچھا، میں بانو آپا کی بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ اس وقت بھی دوپٹہ لیتی تھی، اس وقت ان کا حلیہ بھی وہی تھا، میں اشفاق احمد کی بات کروں گا۔ اشفاق صاحب کی آپ پرانی ویڈیو دیکھیں تو بالکل کلین شیو ہیں، پینٹیں پہنی ہوئی ہیں، سوٹ پہنے ہوئے ہیں، میوزیکل پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، شعر و شاعری ہو رہی ہے، بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ جب جوان تھے، ان کے گھر میں طبلہ سرنگی پڑے ہوتے تھے ڈرائنگ روم میں، اور یہ خود بھی سیکھتے ہوں گے، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن ان کے بچے بھی سیکھتے تھے کچھ امریکہ میں۔ تو اس وقت ان کا یہ حال تھا، یعنی فل بلوم میں یہ ایک ویسٹرنائزڈ شخص تھے اشفاق۔
پھر وقت نے پلٹا کھایا، پھر ہم بھی ڈسٹریکٹ ہو گئے ان سے، تو پھر پتہ چلا کہ یہ صوفی ہو گئے۔ اچھا، صوفیزم پہ میں آج لیکچر شروع کرنے لگا ہوں۔ صوفیزم کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، تو یہ صوفی بن گئے۔ اب قرآن پڑھنا لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ یہ پڑھنے کے لیے بہت آسان بنا دیا، لیکن لوگ قرآن نہیں پڑھتے، ادھر سے ادھر سے اس کی صحبت میں چلے گئے۔ جیسے انہوں نے ان کی وہ کیا کہتے ہیں بن گئے مرید، جو صوفی برکت علی ہیں، وہ میرے انکل کی طرح ہیں، فوت ہو گئے ہیں سلار والے، یہ ان کے بھی بن گئے مرید۔ پھر یہاں سے کچھ پڑھا، ادھر سے کتابیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھنا، کیونکہ سچائی قرآن میں ہے ساری، ہر قسم کی حکمت قرآن میں ہے، ہدایت قرآن میں ہے۔ تو اشفاق صاحب جیسے لوگوں نے ادھر ادھر سے پڑھ لکھ کے نا، پھر عمر کے ساتھ انسان تھوڑا سا دانا ہوتا جاتا ہے۔ دنیا دیکھی، سرد گرم دیکھے، دوسرے ملکوں کی سیریں کی، تو انسان کو کافی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو کچھ وہ سمجھ آئی، کچھ یہ صوفیہ لوگوں کے پاس بیٹھے، کچھ کتابیں ایسی پڑھ لیں، تو یہ کہ صوفی بن گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو مغفرت فرمائے۔ اب ان کی باتیں ان کی آتی رہتی ہیں، ٹی وی پہ بھی انہوں نے پروگرام کیے، بابا بن گئے، پتہ نہیں کسی کو بابا کہتے تھے، خود بھی بابا بن گئے۔ تو یہ ایک داڑھی رکھ لی، پینٹ کوٹ اتار دیا، شلوار قمیض اور واسکٹ پہننی شروع کر دی، اور لوگوں کو اپنی طرف سے دانائی کا، حکمت کا درس دینا شروع کر دیا، جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، بیچ بیچ میں ان کی باتوں میں اسلامی ٹچ ہوتے ہیں، لیکن میں کیوں کہتا ہوں، کیونکہ میں قرآن الحمدللہ پڑھتا، سمجھتا، پڑھاتا بھی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ قرآن سے نہیں بول رہا، یہ اس کا کہیں اور سٹیشن ہے، کسی اور سٹیشن سے بول رہا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ میں ان کو جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، یعنی میں نے ان کے گھر میں ان کو دیکھا ہوا ہے، ان کے طبلے سرنگیاں بھی دیکھے ہوئے ہیں، پھر کئی دفعہ انوائٹ بھی کرتے تھے کہ پروگراموں میں علامہ شمرام جاتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے۔ اب یہ لوگ کیوں کرتے ہیں، میں نے بتا دیا کہ جب بڑھاپا آتا ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، انسان کو یہ ہوتا ہے کہ میری اب منزل قریب ہے، موت کے قریب جا رہا ہوں، تو وہ اس طرف آ جاتا ہے۔ وہ جوانی کے کرو فر لباس، جو ملنا جلنا، موسیقیاں، سارا طبلہ سرنگیاں، سب کچھ وہ ختم کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو یہ تو جواب ہے، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے، میرا کچھ نہیں بدلا۔ ہاں، دین کی میں نے، اسلام کی، قرآن کی، سنت کی یا حدیث کی میں نے تعلیم لے لی ہے۔ ہاں، یہ فرق ضرور آیا ہے، اور اس کا مجھے فرق نہیں آیا۔ ہاں، باقی لوگوں کے بارے میں نے سمجھا دیا کہ میری جو آبزرویشن ہے ایز اے ڈاکٹر۔ تو دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔